بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، زی شان مدنی ZWTV یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ احباب ذی وقار، آج کی اس ویڈیو میں مکمل طور پر نماز جنازہ کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھیے گا، بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، معلومات حاصل ہوگی اور نماز جنازہ کس طرح پڑھنا ہے اس کا طریقہ کار معلوم ہوگا۔ دوستو، ابتداءً میں عرض کرتا چلوں، یہ بات یاد رکھنے والی ہے، یہ مسئلہ ذہن نشین بٹھانے والا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر دو ارکان ہیں، اس کے جو بڑے اہمیت کا حامل ہے۔ دو فرائض بھی ان کو کہا جاتا ہے، ارکان بھی، اور نماز جنازہ میں 3 سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں۔ نماز جنازہ کے جو دو ارکان ہیں، فرائض وغیرہ نماز جنازہ کے، ان میں سے پہلا ہے 4 تکبیریں کہنا، 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ اور نماز جنازہ کا جو دوسرا رکن ہے اور وہ ہے قیام، کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا۔ تو یہ سمجھ لیں یہ کمپلسری ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ادا ہوگا۔ یہ تو نماز جنازہ کے دو ارکان ہیں۔ نماز جنازہ کی جو 3 سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی ہے میت کے لیے دعا کرنا، دوسری ہے جو سنت مؤکدہ وہ ہے ثنا پڑھنا، اور تیسری ہے وہ درود پاک پڑھنا۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہیں نماز جنازہ کے اندر جو شامل ہے، یہ 3 سنت مؤکدہ بیان کی جاتی ہیں۔ احباب ذی وقار، نماز جنازہ کی نیت کس طرح کرنی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ یاد رکھیے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ مثلا دل میں ہی بندے کی نیت ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھنے لگا ہوں، تو وہ نیت ہی خالی کافی ہے، یوں اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، زبان سے الفاظ دہرانا یہ بہتر ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ زبان سے الفاظ دہرانا ضروری نہیں، کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل میں نیت ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھنے لگا ہوں، تو نماز جنازہ کی نیت شمار ہوگی۔ الفاظ یوں دہرانے، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پیچھے اسمام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تو اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ و تعالی جدک کے بعد یہ والے الفاظ دہرانے ہیں، مزید بڑھانے ہیں، و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اب جب آپ نے یہ کر لیا تو اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی، امام صاحب تکبیر کہیں گے تو بغیر ہاتھ اٹھائے دوسری تکبیر پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں 2-3 الفاظ زیادہ کرنے ہیں، باقی وہی جو نماز والا درود پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے گی، اور بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہنے کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد جو بالغ مرد و عورت کی دعا ہے اس کو پڑھا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ بالغ مرد و عورت کی نماز جنازہ کی دعا ہے، اس کو پڑھا جائے گا۔ اور اگر میت جو فوت ہو چکا ہے وہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے نابالغ، تو اس کی الگ سے دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر فوت ہونے والی چھوٹی بچی ہے، نابالغ بچی ہے، لڑکی ہے، تو اس کی الگ سے دعا پڑھی جائے گی،
اللہم اجعلہا لنا فرطم واجعلہا لنا اجرم وذخرم واجعلہا لنا شافعتم ومشفعہ۔ اب اب ذکر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اس کے بعد یوں کیا جائے گا، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم نے تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی بغیر ہاتھ اٹھائے۔ چوتھی تکبیر جب کہہ لی جائے گی تو اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیرا جائے گا، اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیرا جائے گا۔ کچھ لوگ اس موقع پر یوں کرتے ہیں کہ جب دائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے چوتھی تکبیر کے بعد تو ایک ہاتھ یوں چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب بائیں جانب سلام پھیرتے ہیں تو پھر دوسرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یوں نہیں، بلکہ جو بہتر اور جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جب چوتھی تکبیر کہہ لی جائے گی اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو نیچے لٹکا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیرا جائے گا، اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیرا جائے گا، تو یوں نماز جنازہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آب ذکر اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کو دعا نماز جنازہ والی دعا نہیں آتی، میت والی دعا، تو وہ دعائے مسورہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی دعائے مسورہ پڑھ سکتا ہے۔ دعائے مسورہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث میں کوئی بھی جو دعائیں وارد ہوئے ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی تیسری تکبیر کے بعد جب میت کے لیے دعا کی جاتی ہے تو وہ اگر یہ دعا نہیں کسی کو یاد نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اور بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا یہ بھی والی دعا پڑھی جا سکتی ہے اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ دعا کی نیت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی الحمد شریف جو ہے قرآن کی نیت سے نہیں اس کو پڑھا جائے گا، دعا کی نیت سے سورۃ فاتحہ کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک طرح اس سورت کو سورۃ فاتحہ کو دعا بھی کہا گیا ہے، تو دعا کی نیت سے سورۃ فاتحہ کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ احباب ذوالفقار، یہ نماز جنازہ کا جو طریقہ تھا وہ میں نے عرض کیا۔ احباب ذوالفقار، آپ کو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے نماز جنازہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں کس کی ادا کی؟ وہ نبی پاک کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ سب سے پہلے اسلام میں ان کا نماز جنازہ حضور تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا۔ احباب ذوالفقار، ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو نماز جنازہ کے مسائل ہیں ان کو ہمیں سیکھنے کی بہت زیادہ حاجت ہے۔ بات اس موقع پر بعض حضرات دیکھا دیکھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والوں کو دیکھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، تو کوشش کرنی چاہیے قیمتی لمحات اپنی زندگی کے نکال کر نماز جنازہ کو ضرور سیکھ لینا چاہیے ہمیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو تکبیرات ہیں 4 تکبیریں، یہ امام کہے گا اس نے تو کہنی ہے، مقتدیوں کے لیے بھی ضروری ہیں، کیونکہ یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ نماز جنازہ کے ارکان میں شامل ہے 4 تکبیریں کہنا، تو مقتدیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو مقتدی حضرات بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ اگر کسی نے تکبیروں کو چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ امام صاحب نے کہہ لیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس طرح پھر اس بندے کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دین کے احکام، شریعت کے احکام، بالخصوص نماز جنازہ کے احکام سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل یوٹیوب چینل ZWTV کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں اور دوسروں تک شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ جب میری نئی ویڈیو آئے تو آپ تک اس کا پیغام بھی پہنچ پائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔